السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب دو تین خبریں ہیں، بڑی اہم ہیں، اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک جوڈیشنل کانفرنس ہوئی ہے جناب۔ جوڈیشنل کانفرنس میں جناب جسٹس فائز احسان صاحب نے خطاب کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب تھا۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے بڑا اہم۔ انہوں نے سوال کیا پوچھا ہے، حاضرین سے جو معزز جج صاحبان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، معزز وکلا صاحبان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، قانون کے طالب علم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حال بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کیا جناب کہ کیا آپ عدالتی نظام سے مطمئن ہیں، یعنی کہ پاکستانی عدالتی نظام سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ مزے کی بات دیکھیے، پورے حال میں سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ معزز جج بھی بیٹھے ہوئے تھے، معزز وکلاء کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہے نا۔ پھر مزے کی بات، جب یہ لوگ خود مطمئن نہیں ہیں تو ہم عوام کہاں سے مطمئن ہوں گے؟ تو فیصلے کہاں سے قبول کیے جائیں گے؟ فیصلوں پہ تو پھر تنقید بنتی ہے۔ جب فیصلوں پر تنقید بنتی ہے تو پھر توہین عدالت کہاں گئی؟ کو عدالتیں انسان کی شخصیات سے، انسان کی عزت سے زیادہ مقدم ہیں؟ جب آپ صحیح فیصلے ہی نہیں دے سکتے، آپ عدالتی نظام سے مطمئن ہی نہیں ہیں، تو عوام کیسے مطمئن ہوگی؟ ہزاروں مقدمات پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل کلاں کو کوئی جناب آ جاتا ہے، کوئی بڑا بندہ، اسی ٹائم مقدمہ سن لیا جاتا ہے۔ 5 سال 10 سال سے مقدمے لٹکے ہوئے ہیں، 2 سال سے مقدمے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی اتا پتہ کوئی نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ ایک قتل کا مجرم ہے تو جناب وہ کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے، اس کا مقدمہ 2 سال سے لٹکا ہوا ہے۔ ایک چور ہے، ایک فلاں ہے کہ وہ بے گناہ ہے، کئی بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، کئی بے گناہ۔ کون جا کے پوچھے گا بھائی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ ہی پوچھے گا۔ جب یہ لوگ خود مطمئن نہیں ہیں، معزز جسٹس فائز عیسیٰ نے بڑا اچھا سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا، اور تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی۔ اس سے آپ ہمارے عدالتی نظام کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا عدالتی نظام کیسا ہے، اور پھر کیسے ٹرسٹ کیا جائے، کیسے بھروسہ کیا جائے، کیسے اس نظام پر بات نہ کی جائے۔ Question is, I don't think I should answer this. It is by ex-Joint Secretary, Mr. Asif Ali Tamboli of the Islamabad High Court Bar Association. Do you think that the actual stakeholder is satisfied with the judicial system? I think I should pose this question to the audience. All those who think are satisfied, please raise their hands. We've got a F grade. So we secured a F there, as well as in all the other bad horrific statistics. اس نظام پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور کھل کھلا کے ہونی چاہیے، بنا لگے لپٹی ہونی چاہیے۔ دوسری بڑی اہم خبر ہے جناب، آج گزشتہ روز، یعنی کہ ظاہر ہے مریم اورنگزیب کو جناب لندن میں عمرانڈوز اور عمرانڈیز نے گھیر لیا جناب۔ وہ بدتمیزی اور بدتہذیبی کی کہ خدا کی پناہ، ہراساں کیا گیا۔ مجال ہے اس شیرنی پر، اللہ اسے اور استقامت دے، صبر دے، عاجزی دے۔ اور جناب اس نے مکمل
صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا اور بعد ان کے جواب دیے ریسٹورنٹ میں. ایک یوتھنی کے جواب دیا. وہ مطمئن ہوئی کہ نہیں ہوئے؟ یوتھی مطمئن تو نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یوتھیا ہی نہیں جو مطمئن ہو جائے, وہ یوتھیا ہی نہیں جو مطمئن ہو جائے. اچھا, یوتھیوں میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, اس میں قسمیں ہیں. ایک تو انصافی ہیں جو بات تھوڑی سی مان کے خاموش آ جاتے ہیں مگر اپنی ہٹ سے نہیں پھرتے. ایک یوتھی ہیں ذرا تھوڑے سے اوپر ہیں, وہ خطرناک ہیں. ایویں راہ چلتے ننگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل آتے ہیں. ایک عمران ڈوز ہیں جو بہت ہی اس کے عمران کے حقدار ہیں اور اس کے ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر. وہ لوگ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں. یہ 3 قسمیں جناب اس میں پیدا ہو گئی ہیں. اس کی پیدائش ہو گئی ہے جناب اس فتنہ عمرانی کے مذہب میں. میں تو اس کو مذہب کہتا ہوں, فتنہ عمرانی جو اس نے ایجاد کیا ہے, تو ایک نیا فرقہ ایجاد کر لیا ہے. اور جناب اس کے جو ماننے والے معتقد ہیں انتہائی خطرناک ہیں. راہ چلتے ہوئے کسی کو بھی چھیڑ دیتے ہیں. یہ نہیں پتا بھی اس کو چھیڑ دیا, اس کو چھتے کو آگ لگا دیا, ہمارا کیا بنے گا. بن جائے گا, تھوڑا عرصہ اور انتظار کر لو. یہ کچھ عملی اقدام کر رہے ہیں جو ہمارے علم میں آ رہے ہیں. ابھی میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ اوورسیز میں یہ ایسے ہراساں کرتے ہیں خواتین کو اور دوسرے لیڈروں کو, اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے بڑی سنجیدگی سے کہ جیسے لندن میں جناب یہ آپ جا کر کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر, خصوصاً لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر, اس کے گھر کے باہر چور چور کے نعرے لگانے. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. ان کا لیڈر عمران احمد خان نیازی وہ جو ہے وہ بھی چور ڈاکو. اچھا, جب شروع ہوگا یاد ہوا ہوگا, اوئے توئے, اوئے میں تینوں مار دوں گا, اوئے میں تمہیں فلاں کر دوں گا, اوئے میں توئے, اوئے توئے, اوئے توئے. انتہائی بدتمیزانہ بد تہذیبانہ زبان کا مالک, اور اس کی تمام قوم انتہائی بدتمیز اور بد تہذیبانہ زبان کی مالک. یہ آج کا ہی واقعہ دیکھ لیجیے. یہ میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں, وہ بھی دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے ہراساں کیا اور جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جواب دیا, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. مریم اورنگزیب جا رہی ہے, یہ مریم اورنگزیب ہے جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے وہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے, بڑے بڑے دعوے کرتی ہے, اور دوپٹہ سر پر نہیں ہے اس کے. یہ دیکھو, یہ چوروں کی سردارنی ہے, چورنی لوٹ کے اور کھا گئے. اور یہاں پر سینٹرل لندن میں پھر رہی ہے یہ پاکستانیوں کا پیسہ کھا کے, پاکستانیوں کا خون چوس کے یہاں پر پھر رہے ہیں یہ ہیں. تو 2017 میں اوورسیز کو ووٹنگ رائٹس نواز شریف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو EVM ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کا, وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے. اس لیے آپ کو انفارمیشن نہیں, میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ سوال کریں تو آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے گی. دوسری بات آپ کا رائٹ بھی ہے, آپ کا ملک بھی ہے, اور جس کی ہم عزت کرتے ہیں. ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب سڑکوں پہ ایک خاتون ہے تو آپ کی بہن ہے, آپ کی اپنی بھی بہن ہوگی, اپنی بھی والدہ ہوں گی, اپنے بھی گھر میں لوگ ہوں گے. اگر آپ کی اپنی والدہ کو یا آپ کی اپنی بہن کو اس طرح سڑک کے اوپر آپ ہراس کریں گے, آپ کو اچھا لگے گا؟ واٹ میسج نہیں, ہراس کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے یہاں 20 لوگ PTI کے یہ یہاں اس جگہ کے اوپر مائکس لے کر they were abusing me, they were calling out names on me without any reaction from me. This is not way, no way. مسجد نبی میں اکیلی تھی, یہی بات وہاں ریپیٹ ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا, میرے قد میں اضافہ ہوتا ہے بائی شوئنگ پیشنس. بٹ دی تھنگ از کہ ہم سب آپس میں خواتین ہیں, بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, آپ لوگوں کے بچے ہیں, آپ لوگوں کی بہنیں. یہ طریقہ کار پاکستان کے امیج کے لیے خراب ہے. آپ نے مجھ سے 3 سوال کیے, میں نے آپ کو جواب دیے. This is the way to have a
decent discourse. So what is the way for us, overseas Pakistanis, to, what is the proper way that you are saying appropriate way? The only way of your expression is one, your voice. Yes. Number two is your vote. Right. So you should vote your leader. You should vote out the leader. किसने छीना है? वोट हमसे छीन लिया। अच्छा, आपको पता नहीं ना, मैंने आपको बता दिया, आपको पता नहीं है। अगर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपने है मेरी और बात- इंटरनेट पे मौजूद है। तो देख लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा कितनी बदतमीजी और बदतहजीबी कर रहे हैं। ओए तो ऐसे शुरू हुआ, बात हो रही थी, ओए तो ऐसे शुरू हुआ, और जनाब बदतमीजी ना, चोर डाकू फ्रॉडी, ये वो लूट के खा गए। मुझे बताओ, आज तक सबूत है आपके पास? किसी के पास सबूत है? ठीक है, चोर हैं, मान लिया, भाई सबूत तो दो। बगैर सबूत के इल्जाम तराशी कर रहे हो, बगैर सबूत के बहतान तराशी कर रहे हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन पकड़ में आ गए अल्लाह की, और इंशाअल्लाह ताला जरूर आओगे, पता लग जाएगा। ये वही हिसाब होता है कि दूसरों को चोर कह के खुद चोरी किए जाना। आपकी तोशा खाने की चोरियां तो मौजूद हैं, सामने हैं, उनके सबूत भी मौजूद हैं। ये अलग बात है, आप पर हाथ नहीं डाला जा रहा, पता नहीं कौन नहीं डाल रहा, किस वजह से नहीं डाल रहा। आपका फॉरेन फंडिंग का केस सबूत पर मौजूद है, एक एक कागज पर सबूत मौजूद है। उनके तो सबूत भी मौजूद नहीं थे, उनको तो वैसे ही टांग दिया गया। ये तो पाकिस्तान का कानून है। जैसे मैंने पहले बात की कानून के मामले में, जस्टिस फाजिल ईसा साहब का हवाला दिया, उस पर उसने केस बना दिया था। बताइए, इमरान खान ने जस्टिस फाजिल ईसा पर जनाब तोहमत लगा दी, वो बेचारा रुलता रहा, उसकी बीवी रुलती रही अदालतों में। वो तो शरीफ आदमी था। अगर कोई और जज होता, यकीन करें कोई और जज होता हारबाजी वाला, तो अब तक इसको घसीट लेता। शरीफ आदमी है, इतनी सख्तियां सह के भी वो खामोश बैठा हुआ है। वैसे मुझे पता है, जिस दिन तो वो दंद थले आ गया ना, उन्हें चबा देना है, भावें जिन्ना भी शरीफ हो गए। बहरहाल, तीसरी खबर बड़ी है, अजीब सी है यार, अजीब सी है। मौलाना तारिक जमील साहब ने गुरुद्वारे का दौरा किया है जनाब, उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत की है। मौलाना तारिक जमील साहब अजीब इंसान हैं, अजीब मौलवी हैं। ये बगैर पढ़ा लिखा मौलवी है, बगैर तालीम हासिल किया हुआ मौलवी है। इसको तबलीगी जमात वालों ने बाहर निकाल दिया था, हमारा है ही नहीं, ये इसको बाहर ही निकाल दो। ये तबलीगी जमात का नाम ही गलत इस्तेमाल करता है, ये हमारा बंदा ही नहीं है। और फिर भी ये तबलीगी जमात का चोला उतार में बड़ी बड़ी हुरें इसने लोगों को दिखा दी जनाब। अच्छा, आज तक इसने किसी गरीब आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अगर किसी के पास कोई तस्वीर हो तो मुझे पेश करें, मैंने आज तक नहीं देखी। बल्कि ये वीडियोस इसकी मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखी हैं कि इसने हकारत से जनाब आम आदमी को, गरीब आदमी को भी नहीं, आम आदमी को हकारत से हाथ मिलाने से मना कर दिया। ऐसे यकीन करें, गाड़ी में बैठते सऊदी अरब में एक दफा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से वो वीडियो देखी। अब क्या दिखाऊं, सारी इंटरनेट पे बिखरी पड़ी हैं। आज तक किसी के गरीब कोई उस्ताद पाकिस्तान पर आई हो, अब सैलाब ज़दगान की उस्ताद आई हुई है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। आप देख लें, किसी इलाके में दौरा करने नहीं गया ये मौलवियों का लीडर किसी इलाके में दौरा करने नहीं गया, किसी को पुरसा देने नहीं गया। यार कोई गल नहीं, चल दुआ ने मेरे लो ले ला, तेरी मदद हो जाएगी ना। माफी चाहता हूँ। पिछले दिनों में एक और केस हुआ, इसके बेटे ने जनाब हाउसिंग सोसाइटी में जनाब वो करता तरता बना हुआ था, इसकी तरदीद की वीडियो भी आई, मैंने अपने पिछले ब्लॉगों में दी, ये देख लीजिएगा पिछले ब्लॉगों में। तो जनाब बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं जनाब, डायरेक्टर में उसका नाम शामिल है। अब बताओ झूठा कौन है? मैं तो खैर इसको झूठा नहीं कहता, अल्लाह ही नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके मोतकद भी बड़े जालिम है। हर मौलवी के मोतकद बड़े जालिम है, और इमरान भी मौलवी बन चुका हुआ है, उसके मोतकद भी बड़े जालिम है। बहरहाल, ये आज की चौंधी खबरें थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخوں کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.